السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، قال اللہ تعالی وقوله واعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا۔ آج ہم سورۃ نساء آیت نمبر 36 کو پڑھیں گے۔ سورۃ نساء آیت نمبر 36، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور تم سب اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَلَا تُشْرِكُوا، یہ جو ہے یہ لا الہ کے مقابل میں ہے کیونکہ یہ نفی ہے، اور وَاعْبُدُوا اللَّهَ یہ الا اللہ کے مقابلے میں ہے، یعنی لا الہ الا اللہ کے جو معنی ہیں وہی معنی تقدیم و تاخیر کے ساتھ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا کے بھی ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ لا الہ الا اللہ میں پہلے نفی ہے اور اس بات بعد میں، جبکہ آیت کریمہ میں اس بات پہلے ہے اور نفی بعد میں۔ جو معنی لا الہ الا اللہ کا ہے وہی معنی وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا کا بھی ہے۔ اور یہ جو یہاں شیئن فرمایا اللہ نے، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، شیئن نکرہ ہے، معرفہ نہیں ہے، یہ نکرہ ہے اور یہ نہی کے سیاق میں ہے، یعنی اس سے پہلے نہیں ہے۔ لا تشرکوا بہ شیئا یہ نہیں ہے، تو جہاں نکرہ سیاق نہیں میں آئے، جہاں نکرہ نہیں کی سیاق میں آئے تو وہ ہر چیز کو شامل ہوتا ہے اور ہر چیز کو عام ہوتا ہے۔ معنی ہوں گے وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور شریک نہ ٹھہراؤ اس کے ساتھ کسی کو، نہ کسی نبی کو اور نہ کسی بادشاہ کو، نہ کسی نبی کو نہ کسی فرشتے کو، نہ کسی ولی کو اور نہ کسی امیر کو، نہ کسی غریب کو، نہ ہوا کو نہ فضا کو، نہ سمندر کو نہ خشکی کو، نہ آفتاب کو نہ چاند کو۔ اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں، چھوٹی چیزیں ہوں یا بڑی چیزیں ہوں، ان ساری چیزوں کو اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ نہ دنیاوی معاملات میں سے کسی چیز کو تم کیا ہے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ۔ تم دنیا کو بھی
اللہ کے ساتھ شریک مت ٹھہراؤ، مال کو بھی اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، بیوی کو بھی اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، شوہر کو بھی اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، ماں باپ کو بھی اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، بال بچوں کو بھی اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ اگر انسان کا مقصد دنیا ہے، اگر انسان کا مقصد صرف دنیا کمانا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ اس نے دنیا کو اپنا الہ بنا لیا، تو گویا کہ یہ دنیا کا بندہ ہے۔ اگر ایک شخص مال کمانا اپنا اصل زندگی کا مقصد بنا لے، اس کا سب سے جو مطمع نظر ہو وہ دنیا ہو، تو اس کو ہم دنیا کا بندہ کہیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تعیس عبد الدینار، تعیس عبد الدرہم، تعیس عبد الخمیلہ، تعیس عبد الخمیسہ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر، صحیح بخاری کتاب الجہاد، باب الحراسہ فی الغزو، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 327۔ تعیس عبد الدینار، فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہلاک ہو دینار کا بندہ، ہلاک ہو دینار کا بندہ۔ تعیس عبد الدرہم، ہلاک ہو درہم کا بندہ۔ تعیس عبد الخمیلہ، خمیلہ کا بندہ ہلاک ہو۔ تعیس عبد الخمیلہ، عبد الخمیسہ، خمیسہ کا بندہ ہلاک ہو۔ خمیلہ اور خمیسہ دو لفظ آئے ہیں حدیث کے اندر۔ خمیلہ اس چادر کو کہتے ہیں جو پورے بدن کو ڈھانک لے، ان پروں کو کہتے ہیں جو پورے بدن کو ڈھانک لیں۔ اور مراد ہے کہ خمیلہ کا بندہ یعنی چادر کا بندہ، اور اسی طرح سے خمیسہ بھی کپڑے کا نام ہے۔ تو پہلے فرمایا تعیس عبد الدینار، دینار کا بندہ ہلاک ہو۔ تعیس عبد الدرہم، درہم کا بندہ ہلاک ہو۔ تعیس عبد الخمیلہ، خمیلہ کا چادر کا بندہ جو ہے وہ کیا ہو، ہلاک ہو۔ تعیس عبد الخمیسہ، خمیسہ کا کالے کپڑے کا بندہ ہلاک ہو۔ یہ چیزیں عربوں کے اندر بہت ہی باعزت اور بہت ہی قیمتی جانی جاتی تھیں۔ جس طرح حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا علی بن ابی طالب سے، فَوَاللَّهِ لَأَن يَهْدِي بِكَ اللَّهُ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ، اللہ کی قسم اگر آپ کے ذریعے ایک آدمی کو ہدایت ہو جائے، یہ آپ کے لیے
سرخ اونٹ سے بہتر ہے. سرخ اونٹ، الحمر النعم، یہ سرخ اونٹ جو ہے یہ عربوں میں بہت ہی قیمتی مانا جاتا تھا. تو حدیث میں ان ساری چیزوں کے پجاریوں کو نبی علیہ السلام نے بد دعا فرمائی. گویا کہ اگر کوئی شخص مال کا طالب ہے تو وہ مال کا بندہ ہے. تو شیئن کا جو لفظ ہے وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، یہ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا میں عموم ہے، یعنی ہر چیز کی عبادت اس میں شامل ہے. اور پھر فرمایا اللہ نے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. والدین پر بات ہو چکی ہے کل. اور اس کے بعد فرمایا تیسری چیز وَبِذِي الْقُرْبَى، اور قرابت داروں کے ساتھ، وَالْيَتَامَى، یتیموں کے ساتھ، وَالْمَسَاكِينَ، اور مسکینوں کے ساتھ. یعنی قرابت داروں کے ساتھ بھی احسان کرو، چاہے باپ کی طرف سے ہوں یا چاہے ماں کی طرف سے ہوں، چاہے بیٹی کی طرف سے ہوں چاہے بیٹے کی طرف سے ہوں. تو قرابت دار جو ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور یتیموں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. یتیموں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا، یتیم جو ہے، یتیم وہ ہے کہ جس کا والد مر جائے، جس کا والد مر جائے وہ یتیم ہے، اور ابھی وہ بالغ نہ ہو، یعنی جس کا والد اس دنیا سے چلا جائے اس حال میں کہ وہ چھوٹا ہو. بلوغت کے بعد اس کو یتیم نہیں کہیں گے، بلوغت سے پہلے وہ یتیم ہے. اور اسی طرح سے مساکین، مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. مسکین وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس مال نہیں ہے، مال ان کے پاس نہیں ہے. اور ابن السبیل، مسافر جن کا خرچہ منقطع ہو گیا. اور پھر فرمایا والجار ذی القربى، اور قریبی پڑوسی. قرابت دار اور ہیں اور قریبی پڑوسی اور ہیں. والجار الجنب، اور اسی طرح سے جار الجنب یعنی دور والا ہمسایہ، دور والا پڑوسی. والصاحب بالجنب، اور اسی طرح سے پہلو کا ساتھی یعنی بیوی اور شوہر. وما ملکت ایمانکم، یا سفر میں ساتھ رہنے والے جو لوگ وہ بھی صاحب جنب میں آئیں گے. وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے غلام ہیں، غلاموں کے ساتھ بھی. اور اسی طرح سے جو حیوان تمہارے حصے میں ہیں، جن حیوانوں کے تم مالک ہو ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. گویا کہ 10 چیزوں کا بیان ہے اس آیت کریمہ کے اندر. سورۃ نساء آیت نمبر 36، اس میں 10 چیزوں کا بیان ہے. اور اسی لیے اس آیت کریمہ کو آیت الحقوق العشرہ کہتے ہیں. آیت الحقوق العشرہ یعنی 10 حقوق والی آیت، یعنی ایسی آیت کریمہ جس میں 10 قسم کے حقوق کو ذکر کیا گیا ہے. اور سب سے پہلے اس میں اللہ کا حق ذکر کیا گیا ہے، اور اس کے بعد والدین کا، اور اس کے بعد دیگر ان لوگوں کا. آیت نمبر 36. تو اس میں اللہ نے حکم دیا کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ. علماء کہتے ہیں کہ یہ جو 10 حقوق ہیں، اس 10 حقوق کے اندر پوری کائنات آتی ہے، پوری کائنات کے حقوق کا بیان ہے. ان حقوق سے باہر کوئی بھی حق نہیں ہے. آیت الحقوق العشرہ. لیکن ابتدا جو ہے وہ اللہ نے اپنے حق سے فرمائی، اور وہ فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ
ولا تشرکوا به شیئا۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے چوتھے نمبر پر کتاب التوحید میں یہ آیت لائی۔ اس سے پہلے 3 آیات کا ذکر فرمایا، یہ چوتھی آیت ہے۔ اور 5ویں جو آیت لائی شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نے رحمۃ اللہ علیہ، وہ ہے قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا به شیئا، سورۃ انعام آیت نمبر 151۔ اللہ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کے اندر، قل آپ فرما دیں، تعالوا آؤ، الی کلمۃ تعالوا آؤ تم سب، اتلو میں سناؤں گا تم کو، آپ کہہ دیں اللہ کے نبی لوگوں سے آپ کہہ دیں کہ آؤ میں سناؤں گا تم کو وہ چیز جو تمہارے رب نے تم پہ حرام کی ہے۔ تعالوا اتلو ما حرم ربکم علیکم، آؤ میں تم پہ تلاوت کروں گا وہ چیز جو تمہارے رب نے تم پہ حرام کی ہے، اللہ تشرکوا به شیئا، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ خطاب یہاں پہ رسول اکرم سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہاں پہ اتلو جو ہے یہ بالجزم ہے، پہلے فرمایا قل، اس کے بعد فرمایا تعالوا اتلو، تو یہ بالجزم ہے، جزم کے ساتھ یہ جواب امر ہے۔ تعالوا پہلے کہا، اس کے بعد فرمایا اتلو۔ اور ما حرم ربکم علیکم، ما جو ہے یہ اسم موصول ہے، یہ مفعول ہے اتلو کا، یہ اتلو کا مفعول ہے۔ معنی ہوں گے وہ چیز جس کو تمہارے رب نے تم پہ حرام کیا۔ ربکم کہا یہاں اللہ رب العالمین نے، یہاں پہ اللہ رب العالمین نے ما حرم اللہ نہیں کہا، حالانکہ اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے تعالوا اتلو ما حرم اللہ، لیکن یہاں فرمایا تعالوا اتلو ما حرم ربکم علیکم، کیونکہ یہاں رب جو ہے یہ زیادہ مناسب ہے، کیونکہ رب تعالی کو مربوب کے اندر مطلق تصرف ہے۔ مربوب کہتے ہیں جس کو اللہ پالتے ہیں، اور اللہ جو ہیں وہ پالنہار ہیں، اللہ پالنے والے ہیں پوری کائنات کے۔ اللہ رب العالمین وہ پالنے والے ہیں پوری کائنات کو، چاہے آسمان ہو، چاہے زمین ہو، چاہے سمندر ہو، چاہے خشکی ہو، بر و بحر ہو، ہوا ہو، فضا ہو، چاہے اولین ہوں چاہے آخرین ہوں، چاہے حیوان ہو چاہے جنات ہوں، کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری اللہ کی مربوب ہیں۔ یعنی اللہ کی مربوب کے معنی اللہ رب العالمین ان کا پالنہار ہے، ان سبوں کو اللہ ہی پالتے ہیں۔ تو اس لیے یہاں پر ربکم فرمایا تاکہ یہ جو ہے زیادہ مناسب ہے، کیونکہ رب یہاں پہ توحید ربوبیت کا بیان ہے۔ تاکہ لوگ اس بات پہ توجہ دیں۔ فرمایا تعالوا اتلو ما حرم ربکم علیکم، تمہارے اس رب نے جس نے تم کو عدم سے وجود بخشا، جس نے تم کو عدم سے وجود دیا، جس نے وجود دینے کے بعد تم کو انواع و اقسام کی نعمتوں سے نوازا، جس نے پیدا کرنے کے بعد تمہیں قسم قسم کی نعمتوں سے مالا مال کیا، جس نے تمہیں زندگی جیسی نعمت دی، جس نے تمہیں ساری قسم کی نعمتیں دی، صحت کی نعمت دی، عافیت کی نعمت دی، یا
وہ ساری نعمتیں عطا فرمائی جو آدمی مشاہدہ کرتا ہے، تو اس رب نے تم پہ حرام کیا۔ آؤ میں تم کو سناؤں وہ چیز جو تمہارے رب نے تم پہ حرام کیا۔ گویا کہ یہ مطلق تصرف ہے، کیونکہ رب کا مطلق تصرف ہے مربوب کے اندر۔ اور یہ جو فرمایا اللہ تشرکو بہ شیئا، ان یہ جو ہے تفسیریہ ہے، یہ اتلو کی تفسیر کرتا ہے، یعنی میں تم پہ تلاوت کرتا ہوں، میں تم کو سناتا ہوں یہ چیز کہ تم اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور یہ جو اللہ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، یعنی مانا ہوں گے اور تلاوت کرو تم پر، میں تلاوت کروں گا تم پر کس چیز کو؟ والدین کے ساتھ احسان کا امر اللہ نے جو دیا، والدین کے ساتھ احسان کا جو حکم اللہ نے دیا، اس حکم کو میں تمہیں سناؤں گا، میں تم پہ اس کو بھی تلاوت کروں گا۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اور تم اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ پہلے اللہ رب العالمین نے اصول کے حقوق کو بیان فرمایا، والدین کے حقوق کو بیان فرمایا، اور اس کے بعد فروع کے حقوق کو بیان فرمایا۔ سورۃ انعام میں اللہ نے پہلے فرمایا اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا، اس کے بعد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اور تم اپنے اولاد کو قتل مت کرو۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، تم اپنی اولاد کو قتل مت کرو۔ پہلے اللہ نے اصول بیان فرمائے، یعنی جڑ، اس کے بعد شاخیں بیان فرمائی۔ جڑ کیا ہیں؟ جڑ والدین ہیں، اور شاخیں بچے ہیں۔ اولاد عربی زبان کے اندر بچے کو بھی اور بچی کو بھی کہتے ہیں، مذکر و مؤنث دونوں کو اولاد کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ رب العالمین تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے کہ مرد کے لیے دو عورتوں کے حصے کے برابر ہے۔ تو گویا کہ یہاں پہ اولاد دونوں کو کہا، مذکر بھی اور مؤنث بھی۔ اور پھر اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، املاق جو ہے، املاق کہتے ہیں فقر کو، پھاقے کے ڈر سے۔ من جو ہے یہ سببیہ ہے، یعنی املاق کے سبب سے، یعنی املاق کی علت کی وجہ سے تم کیا کرو؟ تم اپنی اولاد کو قتل مت کرو۔ نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی رزق دیتے ہیں۔ اگر تم انہیں زندہ رکھو گے تو رزق تنگ نہیں ہوگا، ان کو باقی رکھنے سے رزق تنگ نہیں ہوگا، اس لیے کہ رزق دینے والا اللہ ہے۔ یہاں پہ اللہ نے فرمایا نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی، یعنی آبا کو جو رزق دینے والا ہے وہ اللہ ہے، اور بچوں کو جو رزق دینے والا ہے وہ اللہ ہے۔ تو یہاں پہلے آبا کو کہا تم کو ہم رزق دیتے ہیں، جبکہ سورۃ اسراء میں پہلے کہا نحن نرزقہم وإیاکم۔
یعنی ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی رزق دیتے ہیں. اس کی حکمت یہ ہے کہ یہاں پہ اللہ نے فرمایا من املاق، املاق کی علت سے، املاق کی وجہ سے، فقر کی وجہ سے. تو املاق جو ہے یہ گویا کی موجود ہے، اس لیے والدین کا ذکر فرمایا، ان والدین کا ذکر فرمایا جو فقر سے گھرے ہوئے ہیں. اور وہاں پہ فرمایا اللہ رب العالمین نے خشیت املاق، وہاں پر فرمایا اللہ نے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ. تو وہاں پر گویا کہ وہ مالدار ہیں، اس لیے بچوں کی رزق کا کیسے آغاز فرمایا؟ والدین کی رزق سے پہلے. تو فقر فاقہ کے ڈر سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو. بچوں کا قتل یہ مختلف طریقوں سے ہوتا ہے. ایک قتل جو ہے بچوں کا روحانی قتل ہے، ایک قتل جو ہے بچوں کا وہ جسمانی قتل ہے. بچوں کا جسمانی قتل جو ہے وہ یہ ہے کہ آدمی تلوار سے اپنے بچے کو ختم کر دے، قتل کر دے، یا اس کو غرق کر دے پانی میں، یا اس کو زندہ قبر میں ڈال دے، یا اس کو جلا دے، یا اس کو ہلاک کا کوئی طریقہ اختیار کر کے مار دے. اور اس میں وہ قتل بھی شامل ہے جو آپریشن کے ذریعے سے ہوتا ہے، اس میں وہ قتل بھی شامل ہے جو دوائی کھانے سے حمل ساقط کیا جاتا ہے. قتل کی جتنی بھی قسمیں ہیں، چاہے کسی اوزار سے قتل کیا جائے، چاہے کسی دوائی سے قتل کیا جائے، یا کسی بھی طریقے سے قتل کیا جائے، وہ شامل ہے جسمانی قتل کو. اور روحانی قتل بچے کا یہ ہے کہ بچے کو تربیت کے بغیر چھوڑ دیا جائے، بچے کو تعلیم نہ دی جائے، بچے کو اخلاق اور کردار سے روشناس نہ کیا جائے، بچے کو مہمل چھوڑ دیا جائے، بیکار چھوڑ دیا جائے. اگر بچے کو بیکار چھوڑ دیا جائے گا تو وہ ہلاک ہوا. بچے کا اگر اخلاق نہیں ہے تو بچہ جو ہے وہ کیا ہے؟ ہلاک ہوا. بچہ اگر باکردار نہیں ہے تو بچہ پھر جو ہے وہ زندہ نہیں ہے. اور سب سے بہترین جو روحانی غذا ہے وہ ہے کتاب اللہ، وہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اسی لیے علامہ ابن قیم فرماتے ہیں العلم قال اللہ قال الرسول. علم تو وہ ہے جو اللہ نے فرمایا اور جو اللہ کے رسول نے فرمایا. تو بچے کو اچھی تربیت نہ کرنا یہ بچے کو قتل کرنے کے مترادف ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ بڑا بنے تو اس کی تربیت اعلیٰ پیمانے کی ہو، اور اعلیٰ پیمانے کے ساتھ اس کی پرورش کی جائے. اور پرورش کرنے میں جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا، سب سے بہترین پرورش کا ذریعہ جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے. اللہ کی کتاب سے بچہ محفوظ ہو جاتا ہے، بلیات سے بھی اور گمراہی سے بھی اور ساری چیزوں سے بھی. مگر شرط ہوتی ہے کہ جو اللہ رب العالمین کی کتاب پڑھے اس کو سمجھے، کیونکہ اللہ کی کتاب کو پڑھنے میں، اللہ کی کتاب کو کے حوالے سے جو ہم پہ حقوق ہیں ان میں پہلا حق یہ ہے کہ ہم اس کی تلاوت کریں، تجوید کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ اس کی تلاوت کریں. اور دوسرا حق یہ ہے کہ ہم اس کے معنی کو سمجھیں، ہم معانی کو جانیں. اور تیسرا حق یہ ہے کہ ہم اس پہ عمل کریں. عمل جو ہے وہ لب ہے، عمل جو ہے وہ اصل مغز ہے، عمل جو ہے وہ اصل ہے.
ہم قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کو سمجھیں اور پھر قرآن کو عملائیں. قرآن کے آیات سے جو مسائل نکلتے ہیں ان مسائل کو اپنی زندگی پہ لاگو کریں. پھر ہے قرآن پڑھنے کا فائدہ، اور پھر یہ ہے قرآن پڑھنا. یہ تربیت میری مراد ہے کہ یہ تربیت کیا ہے؟ یہ تربیت بچے کو محفوظ کر دے گی. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ بچہ قرآن کا حافظ نہیں بنتا بلکہ قرآن بچے کا حافظ بن جاتا ہے. بچہ قرآن کی حفاظت نہیں کرتا بلکہ قرآن بچے کی حفاظت کرتا ہے. اس لیے کہ قرآن پڑھنے والا بچہ محفوظ ہو جاتا ہے. اگر وہ اس کو عملائے، اس کی دنیا بھی بن گئی اور اس کی آخرت بھی بن گئی. تو اب اگر ہم تربیت میں کوتاہی کرتے ہیں تو گویا کہ یہ کیا ہے؟ یہ قتل اولاد ہے. اگر ہم نے بد تہذیبی سکھائی اپنے بچے کو، اگر ہم نے اپنے بچے کو برے اخلاق سکھائے، اگر ہم نے اپنے بچے کی غلط پرورش کی، اگر ہم نے اپنے بچے کو شرک پہ پالا، اگر ہم نے اپنے بچے کو بدعات پہ پالا، اگر ہم نے اپنے بچے کو خرافات کا درس دیا، اگر ہم نے اپنے بچے کو ایسی چیزوں کا درس دیا جو نہ اللہ کو پسند اور نہ اللہ کے نبی کو پسند، تو یہ ہم نے اپنے بچے کو قتل کر دیا. بھلے ہمیں لگے نہیں کہ وہ صحت مند ہے، ہمیں لگے نہیں کہ وہ جو ہے کیا ہے بیمار ہے، ہمیں لگے نہیں کہ ہم نے اس کو قتل کیا، لیکن وہ قتل ہو چکا ہے. اس کے اثرات کسی نہ کسی دن ہمارے سامنے آ کے رہیں گے. تو اللہ رب العالمین نے پہلے فرمایا جو ہے والدین کا ذکر فرمایا، پھر اللہ رب العالمین نے بچوں کا ذکر فرمایا. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، فقر کے ڈر سے اپنے بچوں کو قتل مت کرنا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا چوتھی چیز وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، سورۃ انعام آیت نمبر 151 فرمایا. اس کے بعد وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، فواحش یہ فاحشہ کی جمع ہے. فاحش کہتے ہیں بےہودگی کو. بےہودگی کے قریب بھی مت جاؤ. اللہ نے نہیں کہا کہ فاحش کام مت کرو، اللہ نے کہا قریب مت جاؤ. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم ان کے پاس مت آؤ، اللہ نے فرمایا قریب مت ہو جاؤ. کیونکہ قربت سے جو ممانعت ہے یہ نہیں سے زیادہ بلیغ ہے. قریب ہونے سے اگر کس کو روکا جائے کہ قریب مت ہونا، تو گویا کہ اس کام کو کرنا بدرجہ اولا جو ہے وہ ممنوع ہے. اسی لیے حرام ہے مرد پر کہ وہ کسی اجنبی عورت کو دیکھے. کسی اجنبی عورت کو دیکھنا کیا ہے؟ مرد پر حرام ہے. علی بن ابی طالب سے نبی علیہ السلام نے فرمایا لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَ لَكَ الثَّانِيَةُ، کہ ایک نظر تم دیکھ سکتے ہو لیکن دوسری نظر نہیں. تو گویا کہ یہ کیا ہے؟ یہ فحش ہے. اسی طرح سے یہ بھی ممنوع ہے، یہ بھی حرام ہے کہ کوئی شخص کسی اجنبی عورت کے ساتھ خلوت میں ہو. خلوت میں رہنا کسی اجنبی عورت کے ساتھ کیا ہے؟ حرام ہے. کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ہے جب کوئی اجنبی مرد کسی اجنبی عورت کے ساتھ ہوتا ہے تو إِلَّا كَانَ ثَالِثُهُمَا الشَّيْطَانُ، مگر تیسرا اس کا شیطان ہوتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اپنی بیٹی، اپنی بہن، اپنی ماں کے ساتھ بھی خلوت میں نہ رہے. یہ جس کو ہم کہیں گے یہ بہت بڑا فطور ہے، یہ درست نہیں ہے. کیونکہ ماں، بہن، بیٹی، پھوپھی، خالہ، دادی یا اسی طرح سے اور جو محرمات ہیں، محرمات میں اور ہمارے درمیان کیا ہے؟ بہت بڑا، جس کو کہیں گے بہت بڑا جو ہے حد ہے، حد بندی ہے، وہ ہے حرمت کی. وہ عرش والے رب نے ان کو حرام کیا، تو ان کے ساتھ خلوت میں کیا ہے؟ البتہ جو ہے لباس اور اسی طرح سے جو ہے آداب ان کو بجا رکھے آدمی، لیکن ماں کے ساتھ خلوت میں بیٹھنا یہ حرام نہیں ہے. اسی طرح سے بیٹی کے ساتھ خلوت میں رہنا یہ حرام نہیں ہے. بہن کے ساتھ یا اسی طرح سے پھوپھی، ماسی اور محرمات کے ساتھ خلوت میں رہنا یہ حرام نہیں ہے.
یہ جائز ہے کیونکہ یہ محرمات ہیں، یہ محرمات ابدیہ ہیں۔ حرام جو ہے وہ ہے اجنبی عورت کے ساتھ خلوت کرنا۔ تو اللہ نے فرمایا ولا تقربوا الفواحش، البتہ ماں ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، یا جو ہے ساس ہو، یا اسی طرح سے بہنجی ہو، بھتیجی ہو، یہ ساری ان کو چاہیے کہ یہ کیا کریں، ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا، کہ وہ اپنی زینت کا اظہار نہ کریں مگر جو اس سے ظاہر ہے، ہاتھ اور پاؤں کھلے ہوں، اس کے علاوہ اور چیز نہیں۔ چست اور اس قسم کے لباس، جو لباس اٹریکشن جن میں ہو، ایسے لباس پہن کے اپنے والدین سے بھی نہ ملیں۔ بچیاں، بہنیں، بیٹیاں، ان کو بھی چاہیے کہ وہ کیا کریں، وہ ساتر لباس کے ساتھ اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھیں، اپنے والد کے ساتھ بیٹھیں، اپنے بیٹوں کے ساتھ بیٹھیں، اپنے بھائیوں کے ساتھ بیٹھیں، لیکن لباس ساتر کے ساتھ، برہنہ ہو کر نہیں، یا ایسے لباس کے ساتھ نہیں جو کیا ہوں، جو فتنے والے ہوں، ان سے بھی بچے آدمی۔ البتہ خلوت جائز ہے ان جو ہے محرمات کے ساتھ، خلوت جو ہے وہ حرام ہے، کن کے ساتھ؟ وہ اجنبی عورتوں کے ساتھ خلوت حرام ہے۔ اسی طرح سے یہ بھی حرام ہے کہ عورت جو ہے وہ محرم کے بغیر سفر کرے۔ عورت کے لیے یہ بھی حرام ہے کہ وہ کیا ہے، وہ جو ہے محرم کے بغیر سفر کرے، کیونکہ یہ ساری چیزیں کیا ہیں، یعنی اور اجنبی عورت کو دیکھنا، یا عورت اجنبی عورت سے خلوت، یا اسی طرح سے سفر کرنا بغیر محرم کے، یہ فاحشات کے قریب کرتی ہیں۔ یہ چیزیں، یہ فاحشات کے قریب کرنے والی چیزیں ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ولا تقربوا الفواحش، فاحشات کے قریب مت جاؤ۔ اور اسی طرح سے اللہ نے فرمایا الا ما ظہر منها ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، وہ فاحشات جو ظاہر ہوں یا جو پوشیدہ ہوں، یعنی جو فاحشات ظاہر ہوں یا جو فاحشات جو ہے پوشیدہ ہوں، کیونکہ فواحش جتنے بھی ہیں ان میں سے بعض چیزیں ایسی ہیں جو ہر کسی کے پاس جو ہے فاحش ہے، فطرت میں ہر کسی کو جو ہے شرم آتی ہے، اور بعض ایسی جو ہے جن میں جو ہے کیا ہے، پوشیدگی ہے۔ تو جو بھی جس قسم کی بھی فاحشات ہوں، ان سب آدمی جو ہے کیا ہے، ان میں بچے، ان سے بچے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ ما ظہر منہا، فاحشات میں جو ہے زنا آتا ہے الیاذ باللہ، اور جو ہے کھلم کھلا زنا کرنا، اور وما بطن یعنی پوشیدگی سے زنا کرنا۔ تو گویا کہ زنا چاہے پوشیدگی میں ہو، چاہے زنا جو ہے ظاہر ہو، یہ دونوں کے دونوں اس سے اللہ نے منع فرمایا۔ فرمایا ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، کہ تم فاحشات کے قریب مت جاؤ، چاہے اس میں سے ظاہر ہو یا باطن ہو۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور نہ تم ان لوگوں کو قتل کرو کہ جن کا قتل کرنا اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ۔ نہ تم قتل کرو ان لوگوں کو جن کو اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ۔ جن کو اللہ نے جن کو اللہ رب العالمین نے حرام کیا ہے وہ کون ہے؟ وہ معصوم لوگ ہیں۔ پہلے مسلمان ہے، اور پھر اس کے بعد ذمی ہے، اور اس کے بعد معاہد ہے، اور اس کے بعد مستأمن ہے۔ مسلمان، ذمی اس غیر مسلم کو کہتے ہیں جو کسی اسلامی اسٹیٹ میں رہ رہا ہے اور وہ ٹیکس دیتا ہے، اس کو کہیں گے ذمی، وہ بھی محفوظ ہے، اس کو قتل کرنا بھی حرام ہے۔ معاہد وہ غیر مسلم جو مسلمانوں کے ساتھ رہ رہا ہے اور اس نے ایگریمنٹ کیا ہے مسلمانوں کے ساتھ کہ آپ کو نقصان میرا نقصان، میرا فائدہ آپ کا فائدہ ہوگا، تو اس طرح سے وہ رہ رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ مل کر، ایگریمنٹ ہے اس کا۔ اور اسی طرح سے چوتھا مستأمن، وہ غیر مسلم جس نے پناہ لی ہو کسی اسلامی اسٹیٹ کے اندر۔ تو یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ یہ سارے کے سارے
جو ہے حرام ہے ان کا قتل کرنا۔ مسلمان کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَلِيمًا، کہ جو شخص کسی مومن کو قتل کرے جان بوجھ کر، اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ اور یہ جو ذمی ہے اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا، اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی غیر مسلم اس غیر مسلم کو قتل کرے جس غیر مسلم نے کسی اسلامی حکومت کے ساتھ جو ہے ایگریمنٹ کیا ہے اور وہ مسلمانوں کے ساتھ رہ رہا ہے اور وہ ٹیکس ادا کرتا ہے، تو اس ذمی کو اگر کسی نے قتل کیا لم یرح رائحۃ الجنہ، تو یہ قاتل جو ہے یہ جنت کی خوشبو تک نہیں سونگے گا، یہ جنت کی خوشبو تک نہیں سونگے گا، جنت میں جانے کی بات تو دور کی رہی۔ یعنی اگر کسی ایسے غیر مسلم کو کسی نے جو ہے قتل کیا، جو غیر مسلم کیا ہے، جو غیر مسلم مسلمانوں کے ساتھ رہ رہا ہے اور وہ ٹیکس ادا کرتا ہے، تو ایسے شخص کو قتل کرنا جو ہے یہ جنت کی بو بھی اس شخص پہ حرام ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا یحل دم امرئ مسلم یشہد ان لا الہ الا اللہ الا باحدی ثلاث، کہ جائز نہیں ہے کسی مسلمان کا قتل کرنا جو گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے بغیر کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، مگر 3 چیزوں میں سے کسی ایک وجہ سے اس کو قتل کرنا جائز ہے۔ اس کے بعد ان تینوں چیزوں کو بیان فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، فرمایا کہ ایک کہ جس نے زنا کیا احسان کے بعد، جو شادی شدہ تھا لیکن شادی شدہ ہونے کے بعد اس نے زنا کیا، تو اس کو رجم میں قتل کیا جائے گا، بھلے یہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہی کیوں نہ ہو، بھلے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کرنے کا اقرار کرنے والا ہی کیوں نہ ہو، اگر اس نے زنا کیا نکاح کے بعد تو اس کو قتل کیا جائے گا۔ اور دوسرا فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جب کوئی آدمی کسی کو قتل کرے تو اب یہ جو ہے اس قاتل کو قصاص میں قتل کیا جائے گا۔ کتب علیکم القصاص فی القتلى، اللہ فرماتے ہیں کہ قتلہ کے بارے میں تم پر قصاص واجب ہے، اگر کسی نے کسی کو قتل کیا تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا، یہ دوسرا حق ہے۔ اور تیسرا حق جو ہے وہ ہے کہ کوئی شخص کلمہ شہادت کا اقرار کرتا ہے، وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کہتا ہے، لیکن اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ کفر کرتا ہے، تو اس کو قتل کرنا بھی واجب ہے اگر مسلمان کے پاس اتھارٹی ہے۔ اگر اتھارٹی ہے تو ایسے شخص کو قتل کرنا واجب ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے اس حدیث کے مطابق۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کہ تم جو ہے قتل مت کرو اس شخص کو جس کو اللہ نے حرام کیا ہے قتل کرنا مگر حق کے ساتھ۔ اور اس سے پہلے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، تو گویا کہ قتل اولاد جو ہے وہ 2 بار ہو گئی، ایک تو اس کو ذکر کیا اولاد کہہ کر اور ایک بار عموم میں، یعنی وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اس ضمن میں بھی یہ آئے گا، گویا کہ قتل اولاد یہاں پہ مقرر ہے۔ تو اس کے بعد فرمایا ذالکم وصاکم بہ، اللہ رب العالمین تم کو اس بات کی وصیت کرتا ہے لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ تو اس طرح سے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آیت کریمہ بھی کتاب التوحید میں لائی 5ویں نمبر پر، اور انشاءاللہ بقیہ جو تفصیل ہوگی وہ آئندہ درس میں ہوگی۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔